آج ہم ایک بہت ہی مشہور بلکہ یوں کہیں کہ بدنام کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایمیٹیول ہارر۔ جی بالکل، یہ نام سنتے ہی ذہن میں وہ گھر، وہ قتل عام اور پھر وہ دہشتناک دعوے آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی قصے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس کیا کیا ہے اس کے لیے؟ جے آنسن کی کتاب ہے، فلم ہے۔ ہاں، جانسن کی دی ایمیٹیبل ہارر اے ٹرو سٹوری تو ہے ہی، جو بیسٹ سیلر تھی۔ پھر 1979 والی فلم، کچھ مضامین، انٹرویوز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ ہوا کیا تھا۔ مطلب ڈیفیو خاندان کا قتل تو ایک حقیقت ہے۔ جی وہ تو ہے، پھر لیٹس خاندان کا آنا، ان کے وہ سنسنی خیز دعوے، پھر فلم کی کامیابی، اور آخر میں یہ سوال کہ بھئی سچ کتنا ہے اور فسانہ کتنا۔ چلیں شروع سے شروع کرتے۔ نومبر 1974، 112 اوشن ایونیو، ایمیٹیول، رونالڈ ڈیفیو جونیئر۔ ہاں، اس نے اپنے ہی گھر والوں کو، والدین، بہن، بھائی، 6 افراد کو سوتے میں گولی مار دی۔ یہ تو ایک لرزہ خیز جرم تھا۔ اور پھر عدالت میں اس کے وکیل نے ولیم ویبر نے کہا کہ اسے گھر میں آوازیں آتی تھیں۔ جی، دفاع یہی تھا کہ گھر میں موجود کوئی شیطانی طاقت تھی جس نے اسے مجبور کیا، لیکن جیوری نے یہ بات نہیں مانی اور اسے سزا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے تقریباً 1 سال بعد دسمبر 1975 میں جارج اور کیتھی لیٹس آ گئے، اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ وہ گھر انہیں بہت سستا مل گیا تھا، ظاہر ہے اس تاریخ کی وجہ سے۔ لیکن وہ ٹھہرے صرف 28 دن، ہے نا؟ صرف 28 دن، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان 28 دنوں میں ان کے ساتھ ناقابل یقین حد تک پراسرار اور خوفناک واقعات ہوئے۔ جیسے؟ سب سے مشہور تو وہ پادری والا قصہ ہے۔ ہاں، فادر پیکورارو جب وہ گھر کو بلیس کرنے آئے تو انہیں ایک کمرے میں جیسے کسی نے چیخ کر کہا، باہر نکلو، گیٹ آؤٹ، اور وہ فوراً بیمار پڑ گئے۔ ان کے ہاتھ پر چھالے بھی پڑ گئے تھے، کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اور کیا کیا تھا؟ بہت کچھ تھا۔ گھر میں عجیب سی بدبو آنا جیسے سڑاند ہو، ٹھنڈک بہت لگنا چاہے ہیٹنگ چل رہی ہو، دروازے خود بخود کھلنا بند ہونا۔ اور وہ دیواروں سے کچھ نکلنے والی بات؟ جی، سبز یا کالی سی لیزدار چیز جیسے سلائم، یہ بھی ان کے دعووں میں شامل تھا۔ اور کچھ زیادہ ذاتی قسم کے تجربات بھی تھے نا؟ جارج لیٹس کا صبح سویرے جاگنا۔ ہاں، روز صبح 3:15 پر، ٹھیک اسی وقت جب ڈیفیو نے قتل کیے تھے۔ اوہ، اور کیتھی لیٹس کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا، وہ بوڑھی عورت بن جانا یا ہوا میں اڑنا؟ جی، لیویٹیشن کا دعویٰ بھی تھا، اور یہ کہ وہ ایک رات اچانک 90 سال کی بوڑھی عورت کی طرح دکھنے لگی تھیں۔ بچوں کے بستر زور زور سے ہلتے تھے۔ اور وہ ایک خیالی دوست والی بات، جوڈی؟ ہاں، ان کی سب سے چھوٹی بیٹی مسی کا ایک خیالی دوست تھا، جوڈی، جسے انہوں نے ایک سور جیسے وجود کے طور پر بیان کیا۔ بعض اوقات آنکھیں لال چمکتی ہوئی کھڑکی سے دیکھتی تھیں۔ باپ رے، یہ سب کہانیاں اکٹھی ہو کر تو واقعی بہت خوفناک تصویر بناتی ہیں۔ بالکل، اور یہی سب بنیاد بنا 1977 میں جے آنسن کی کتاب کا، جو فوراً ہی بہت بڑی ہٹ ہو گئی۔ اور پھر آئی 1979 میں فلم، جیمز برولن، مارگوٹ کڈر، وہ فلم تو بہت ہی چلی تھی۔ زبردست چلی۔ بجٹ کوئی $4.7 ملین تھا اور کمائی $86 ملین سے زیادہ۔ اس وقت کی کامیاب ترین آزاد فلموں میں سے ایک تھی۔ اس کی کامیابی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ڈر؟ اسٹیفن کنگ نے ایک دلچسپ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلم صرف بھوت پریت کے بارے میں نہیں، یہ اس وقت کے معاشی حالات، گھر کی ملکیت کا دباؤ اور اپنا سب کچھ کھو دینے کے خوف کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ شاید لوگ اس معاشی خوف سے بھی ریلیٹ کر پائے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور چیز بہت مشہور ہوئی، وہ بھوت والے لڑکے کی تصویر۔ ہاں، وہ جو سیڑھیوں کے پاس سے جھانک رہا ہے، وہ کب اور کیسے لی گئی؟ وہ 1976 میں لی گئی۔ ایڈ اور لورین وارن، جو مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز تھے، وہ تحقیقات کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک فوٹوگرافر تھا، جین کیمبل۔ اس کے انفرا ریڈ کیمرے نے یہ تصویر خود بخود کھینچی تھی جب گھر میں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس پر بحث ہے کہ وہ کون تھا؟ جی، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ مقتول بچوں میں سے ایک جان ڈیفیو کا بھوت تھا، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ وہ وارن کی ٹیم کا ہی ایک رکن تھا، پال بارڈز، جو اتفاقاً وہاں آ گیا تھا اور انفراریڈ روشنی میں اس کی آنکھیں سفید دکھیں۔ تو یہ بھی ایک معمہ ہی ہے۔ لیکن اتنی ساری سنسنی کے بعد
شک تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا یہ دھوکہ تو نہیں تھا؟ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا زیادہ متنازع پہلو شروع ہوتا ہے، ہارر اور ہوکس۔ اس میں سب سے بڑا دعویٰ تو شاید ولیم ویبر کا ہے، ڈیفیو کا وکیل۔ جی ہاں، ویبر نے بعد میں یہ الزام لگایا کہ اس نے لٹس جوڑے کے ساتھ مل کر شراب کی بوتلوں پر بیٹھ کر یہ ساری کہانی گھڑی تھی۔ مقصد تھا کتاب اور فلم سے پیسہ کمانا۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ بھی شکوک کی کئی وجوہات ہیں۔ تحقیق کار ہیں جیسے جو نکل، انہوں نے کئی تضادات کی نشاندہی کی۔ مثلاً لٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے گھر کے باہر برف میں عجیب غیر انسانی قدموں کے نشان دیکھے، لیکن موسمی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جن دنوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان دنوں ایمیٹی ویل میں برف باری ہوئی ہی نہیں تھی۔ اچھا، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ اور بھی ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ سامنے کا دروازہ قبضوں سے اکھڑ گیا تھا، لیکن بعد کی تصاویر میں دروازہ بالکل ٹھیک تھا۔ اور سب سے اہم بات، ان 28 دنوں کی مبینہ دہشت کے دوران انہوں نے ایک بار بھی پولیس کو فون نہیں کیا۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ اگر اتنی خطرناک چیزیں ہو رہی تھیں تو پولیس کو کیوں نہیں بلایا؟ یہی سوال اٹھتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پادری فادر پیکورارو، جنہوں نے مبینہ طور پر گیٹ آؤٹ سنا تھا، انہوں نے بھی بعد میں اپنے بیانات میں کہا کہ انہوں نے گھر میں کچھ خاص غیر معمولی محسوس نہیں کیا تھا، بس فون پر بات کرتے ہوئے کچھ گڑبڑ ہوئی تھی۔ تو بہت ساری باتیں ملتی نہیں ہیں۔ ایک اور گواہی بھی تو تھی کیتھی لٹس کے بیٹے کی۔ ہاں، کرسٹوفر کوراٹینو، وہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ اس نے بڑے ہو کر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہاں، گھر میں کچھ عجیب چیزیں ضرور تھیں، اس نے خود ایک سایہ دار وجود دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے سوتیلے والد جارج لٹس نے واقعات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا، پیسے اور شہرت کے لیے، اور جارج خود بھی مافوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے اور کچھ عملیات کرتے تھے۔ تو حقیقت، فسانہ اور ذاتی مفاد کا ایک مرکب؟ زیادہ امکان یہی لگتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، شاید گھر کا ماحول واقعی بھاری ہو، پرانی یادیں ہوں، لیکن جو کہانی دنیا کو سنائی گئی وہ شاید بہت زیادہ رنگامیزی کے ساتھ تھی۔ ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود ایمیٹی ویل کی کہانی آج تک زندہ ہے۔ بالکل، اس پر درجنوں فلمیں، سیکول، پریکول بن چکے ہیں، یہ پاپ کلچر کا حصہ بن گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لٹس خاندان کے بعد جو لوگ اس گھر میں رہے، انہوں نے کبھی کسی غیر معمولی واقعے کی شکایت نہیں کی۔ گھر بکتا رہا، لوگ آتے جاتے رہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمیٹی ویل کی کہانی ایک حقیقی المناک جرم سے شروع ہوتی ہے، پھر اس میں مافوق الفطرت دہشت کے دعوے شامل ہوتے ہیں، اور پھر میڈیا اور پاپ کلچر اسے ایک لیجنڈ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کی سچائی پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسی کہانیاں اتنی مقبول کیوں ہوتی ہیں؟ کیا ان کی مبینہ سچائی کی وجہ سے، یا اس لیے کہ یہ ہمارے کسی بنیادی خوف کو، جیسے اپنے گھر، اپنی محفوظ پناہ گاہ کے غیر محفوظ ہو جانے کے خوف کو چھیڑتی ہیں؟ اصل اہمیت حقائق کی ہے یا اس تاثر کی جو کہانی سننے والے پر چھوڑتی ہے؟